بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک مائی یوٹیوب فیملی، ویلکم بیک مائی اندر نیو ولاگ۔ سو کیسی ہے میری پیاری پیاری یوٹیوب فیملی؟ ہوپ سو آپ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اٹس می انم اسد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل انم اسد ولاگس۔ میرے کچھ بہن بھائی جو کہتے ہیں درود پڑھنے کو دل نہیں کرتا ہے، پہلے ہم بہت زیادہ درود پڑھتے تھے، اب درود پڑھنے کو دل نہیں کرتا۔ درود پڑھو تو پڑھتے وقت جمائیاں آتی ہیں، پڑھتے وقت نیند آتی ہے، مطلب درود پڑھنے میں دل نہیں لگتا۔ اس کا مطلب ہم کوئی ایسی تو غلطی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا درود پڑھنے میں دل نہیں لگ رہا، درود پڑھنے سے محرومی ہو رہی ہے، مطلب درود ہم پڑھ ہی نہیں رہے، نیت سے نہیں پڑھ رہے، دل سے نہیں پڑھ رہے، کیا زبان سے نہیں نکل رہا، کیوں نہیں؟ اب پہلے زیادہ تعداد میں درود پڑھتے تھے، اب درود پڑھتے نہیں۔ اب درود شریف کی کثرت بنانے کا آسان طریقہ میں آپ سے شیئر کروں گی۔ سب سے پہلے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ کوئی آپ سے ایسا گناہ تو سرزد نہیں ہو رہا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے درود پاک پڑھنے کی جو کہتے ہیں نا سعادت، درود پاک پڑھنے کی کثرت، درود پاک پڑھنے کی اہمیت، فضیلت چھین لیا ہے کہ آپ پڑھ نہیں پا رہے۔ دوسرا، آپ پہ شیطان حاوی ہو رہا ہے، کوئی کیا ایسی وجہ ہے کہ شیطان آپ پر حاوی ہو رہا ہے اور آپ درود پاک نہیں پڑھ رہے؟ سب سے پہلے اس عمل کو کرنے کے لیے آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے ہیں، حاجت کے نفل پڑھ کے آپ نے اس کو کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ، پتہ نہیں میرے سے کیا گناہ سرزد ہوا ہے۔ ظاہر ہے انسان غلطیوں کا پتلا، اور انسان کو بہتر پتہ ہوتا ہے کہ وہ ایسی کون سی غلطی کر رہا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے۔ یقیناً وہ اللہ کی ایسی نافرمانی کر رہے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے وہ موقع ہی چھین لیا کہ وہ درود پاک پڑھے، اللہ تعالیٰ کا نام لے۔ حالی درود پاک نہیں، اللہ تعالیٰ اس سے نماز پڑھنے کی، اللہ تعالیٰ اس سے قرآن پڑھنے کی، اللہ تعالیٰ اس سے ہر چیز کی توفیق چھین لیتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے جڑی ہوتی ہے، کیونکہ وہ گناہ کی طرف راغب ہو رہا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے کرنی ہے 2 رکعت نماز حاجت کے پڑھنے ہیں، اللہ تعالیٰ سے سجدہ ریز ہو کر خوب اپنی توبہ بخشش مانگنی ہے، کیونکہ جتنی آپ بخشش مانگیں گے نا اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بڑا ہی رحم اور مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو آپ کس طرح سوچ لیتے ہیں؟ ہم کسی بھی بندے کے اگر ہم 1 دفعہ چیز مانگیں گے، 2 دفعہ مانگیں گے، 3 دفعہ مانگیں گے، آخر کوئی بندے سے ہم چیز مانگیں گے وہ اکتا جائے گا، یہ کہ ہم اس سے بار بار مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم جتنی بار مانگیں گے نا اللہ تعالیٰ اتنی بار ہمیں عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگو، دل سے مانگو، اور اس نیت سے مانگو کہ دوبارہ وہ گناہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ توبہ کرنے کے مختلف طریقے، آپ کسی بھی طریقے سے توبہ کر سکتے ہیں۔ استغفراللہ، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، اللہ تعالیٰ میں بڑا گناہ گار بندہ ہوں، تو معاف کرنے والا ہے، تو بے شک مجھے معاف کر کے مجھے نماز کی توفیق عطا فرما، مجھے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، مجھے تسبیحات پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ میں تیرا ہی بندہ ہوں، سب کا تو رب ہے، میرا بھی رب تو ہے، تو مجھے میرے گناہ معاف کر کے مجھے اپنی طرف مائل کر لے۔ اور اس کے بعد آپ نفل پڑھیں اور استغفراللہ کثرت سے کریں۔ استغفراللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ سمپل پڑھیں گے استغفراللہ استغفراللہ استغفراللہ، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کثرت سے آپ نے استغفار پڑھنی ہے۔ جب آپ کثرت سے استغفار پڑھنا شروع کریں گے نا، شیطان آپ سے ذرا دور ہونا شروع ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ قبول کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی بخشش کریں گے۔ اس کے بعد آپ نے کرنا ہے درود پاک پڑھنا شروع کرنا ہے۔ درود پاک کی جتنی فضیلت اور جتنی اہمیت ہے نا، اس سے بڑے سے لوگوں کے کام سنورے ہیں۔ کہتے ہیں حضرت ابی بن کعب نے فرمایا کہ میں دربار نبوت میں حاضر تھا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ پر کثرت سے درود پڑھنا چاہتا ہوں، تو میں کتنا درود پاک پڑھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جتنا چاہے پڑھ لیا کرو۔ میں نے عرض کیا اپنی فرصت کا 1/4 حصہ پڑھ لیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جتنا چاہے پڑھ لیا کرو، اگر اس سے اور زیادہ پڑھ لے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ تو میں نے عرض کیا کیا نصف کر دوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تجھے اختیار ہے، اگر تو
اس سے بھی زیادہ بڑھا دے تو تیرے لیے اور زیادہ بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا 2/3 کر دوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تجھے اختیار ہے، اور اگر تو اس سے زیادہ بڑھا دے تو تیرے لیے اور زیادہ بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر میں سارے وقت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کے لیے مقرر کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو اس صورت میں تیرے سارے فکروں کی کفایت کی جائے گی اور تیرے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے۔ تو یقین مانے کس طرح فضائل اس کے بیان کیے گئے ہیں کہ کتنی کس کی برکت ہے، کہ اس کو ہمارے پیارے نبی نے کہا کہ اس کو کثرت سے پڑھا کریں۔ درود پاک پڑھنے سے اللہ تعالیٰ جہاں مال میں برکت عطا فرماتا ہے، درود پاک پڑھنا ایک عبادت ہے۔ درود پاک اللہ کے نزدیک سب نیک عملوں سے پیارا ہے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہی بہت ہے۔ درود پاک مجلسوں کی زینت ہے۔ ہم کوئی میلاد محفل وغیرہ کرتے ہیں، وہ زینت ہے۔ درود پاک تنگ دستی کو دور کرتا ہے، ہماری محتاجی کو دور کرتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والا قیامت کے دن سب لوگوں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیادہ قریب ہوگا۔ درود پاک درود شریف پڑھنے والے کو اور اس کی اولاد کو اور اس کی اولاد کی اولاد کو رنگ دیتا ہے اس کی، اور درود پاک کو جس نے جس مقصد کے لیے بھی پڑھا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کا وہ مقصد وہ حاجت پوری کی ہے۔ شرط یہ ہے آپ نے اس کو یقین سے پڑھنا ہے، دل سے پڑھنا ہے۔ جب تک آپ کا یقین کامل نہیں ہوگا آپ کی کوئی بھی دعا کام نہیں آئے گی۔ اور جیسے کہ میں اپنی ہر ویڈیو میں بتاتی ہوں، نماز اولین ترجیح ہے، نماز قائم کریں۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ جتنے وظائف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا ہر وظیفہ قبول کرتا ہے، ہر حاجت کو پوری کرتا ہے، لیکن نماز کو آپ فرسٹ اہمیت دیا کریں اور درود پاک پڑھتے رہا کریں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے۔ کوشش یہ کیا کریں اوتھینٹک درود پڑھیں، درود ابراہیم پڑھیں، اور ویسے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بس یہی تھی میری آج تک کی ویڈیو۔ اللہ حافظ۔